الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنجانا من القوم الظالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا تنہا خالق مالک اور رازق ہے. نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے. درود و سلام
میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے جو ساری کائنات واسطے رہبر و رہنما بن کے تشریف لے آئے اور انہاں دا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وفات بھی ہے۔ موقع دی مناسبت نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آزادی اور آزاد وطن اللہ دے انعامات چوں ایک بہت بڑی نعمت اس حوالے نال کچھ گفتگو ہوئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ملک پاکستان نو وجود چ آیا یا اس ریاست نو وجود چ آیا 78واں سال ہے۔ جمعے دا دن ہے، رمضان دا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر ہے جس وقت اے عظیم ریاست وجود چ آئی۔ اے اللہ رب العالمین دی طرفوں ایک بہت بڑا انعام، اور وہ انعام کدوں مل رہا ہے؟ دن دناں دا سردار، مہینہ مہینیاں دا سردار، اور جس رات ریاست وجود چاہی وہ رات راتاں دی سردار۔ اور اس نتیجے دے اندر شاید کل کسی نو یہ بات سمجھ نہ آندی، لیکن اج دے ماحول دے تناظر دے اندر میں عرض کر رہا کہ اج ملک پاکستان عالم اسلام دا سردار، ریاست پاکستان کسی رنگ و نسل، ذات پات، لسانیت یا علاقیت دی بنا دے اتے وجود چ نہیں آئی، بلکہ خالص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد دے اتر وجود چاہیے ہے۔ ریاست پاکستان ریاست مدینہ تو بعد پہلی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ دی بنیاد اتنے وجود چاہی ہے۔ پہلی صدی ہجری دے اندر جدو مشرقین مکہ دا ظلم انتہا تے سی، مشرقین مکہ نے اہل اسلام دے اتے طرح طرح دے مظالم دی انتہا کر چھوڑی سی، اس وقت نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑیا، ہجرت فرمائی اور مدینے آ کر کے ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی، اور اس دے نتیجے دے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں مظالم کو نجات عطا فرمائی۔ اور پھر 14ویں صدی دے اندر ہندو مشرق دے ظلم و ستم تے ستائی ہوئی قوم، اللہ رب العالمین نے ہندو بنیاد ظلم تو نجات دلائی اور ریاست مدینہ وجود چاہی، اور اللہ رب العالمین نے امت مسلمانوں ایک بہت بڑا ملک عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، آزادی اللہ رب العالمین دی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس دی قدر و منزلت دا صرف اس کو احساس ہے جو اس نعمت تو محروم ہے۔ اور اس دی زندہ مثال اس وقت غزہ دے مسلمان، زمین اپنی ہے، آسمان اپنا ہے، لیکن علاقے دی صورتحال یہ ہے کہ نہ مساجد باقی، نہ گھر باقی، نہ اولاد باقی، نہ ماں باپ باقی۔ اس وقت اسرائیل دے یہودی دی بربریت عروج تے ہے۔
اور پھر کشمیریاں کو سوال کرو کہ آزادی کیا چیز ہے، اور اس تو اگے بڑھ کے آج تو 2 یا 3 4 سال پہلے مکے دے اندر برما دے ایک مسلمان نال میری ملاقات ہوئی۔ برما دے مسلمان رونگیا مسلمان جنہ دی تقریباً اس وقت 22 لاکھ تعداد ہے، تو میرے نال ہم کلام ہوندیا ہویا، گفتگو کردیا ہویا، اکھاں چو آنسو بہ رہے سن، اور برما دا مسلمان اپنی حالت زار بیان کر رہا سی، اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کر رہا سی کہ قاری صاحب پوری دنیا کے اندر واحد رونگیا مسلمان ہے جنہ دی کائنات اندر کوئی شناخت نہیں ہے، جو کسے ملک دے شہری نہیں، بدھ مت انہوں نے اپنے ہی علاقیاں جو بے دخل کر چکے اور انہوں دی جو پہچان ہے ختم کر چکے۔ میں عرض کر رہا ہاں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مینو اور تینو آزاد پیدا فرمایا، آزاد فضاواں عطا فرمائیاں، اسی اتنے آزاد ہاں جتنے کہ ہونا نہیں سی چاہیے تھا، اسی اتنے آزاد ہاں، کتنے آزاد ہاں کہ صبح دا وقت سہانا ٹائم حی علی الصلاۃ دی آواز، الصلاۃ خیر من النوم دا آوازہ، لیکن اسی اتنے آزاد ہاں سانو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، اسی اپنا بستر چھوڑن نو تیار، اور اگر کوئی بستر چھوڑے تو اس کو روکنے والا بھی۔ کراچی تو لے کے شمالی علاقہ جہاں تک کسی بھی مقام دے کھڑے ہو کر کے تسی اپنے اللہ دے سامنے قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی غلامی نہیں ہے۔ پورے دین اسلام پہ تسی عمل پیرا ہونا چاہو تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کرنا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کر کے عملی طور پہ بات واضح فرمائی کہ آزادی کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ آزادی ایک دینی فریضہ ہے۔ اقوام عالم دی تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ آزادی دا دن ایک اہمیت دا دن ہویا کرتا ہے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی انبیاء آئے، آزادی دی خوشی اے انبیاء دی سنت ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جس وقت قوم دے مظالم تو تنگ آ گئے، 950 سال دی تبلیغ دے نتیجے تو بعد اللہ رب العالمین نے فیصلہ دیتا کہ جہاز بناؤ، بحری جہاز بنا کے اپنے جو پیروکار نے بٹھاؤ، اور القریب اس علاقے دے اندر طوفان آنے والا ہے، توہانو انہاں دے ظلم تو نجات مل جائے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے منن والیاں یا جس جانور دا حکم سی بٹھا لینے تو بعد جس وقت پانی دے سینے دے اتے سفینہ نوح تیرنا شروع ہویا، اس وقت سیدنا نوح علیہ السلام نے جو اپنی زبان تو الفاظ کہے، اللہ رب العالمین نے 1000 سال بعد قرآن بنا کے مکے دی سرزمین دوتے محمد رسول اللہ دے سینہ مبارک تے نازل فرمائے، اور فرمایا الحمدللہ الذی انجانا من القوم الظالمین۔ میں اس مالک دا شکر گزار رہا کہ جس مالک نے مینوں ظالم قوم تو نجات بخشی۔ تو ظالم دے ظلم تو نجات دا مل جانا اے اللہ رب العالمین دی نعمت ہویا کرتی ہے۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام
دی قوم بنی اسرائیل کتنا عرصہ مظالم دا سامنا کردی رہی، اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل نو جتھے بہت سارے انعامات عطا فرمائے اور پھر اپنے انعامات جتلائے، اتھے اللہ رب العالمین نے اے بھی انعام جو ہے ذکر فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اللہ دی اس نعمت کو یاد کرو، اس انجاکم، جدو اللہ رب العالمین نے تہانو نجات عطا فرمائی من آل فرعون کو، یعنی اللہ رب العالمین نے تہانو آزادی عطا فرمائی، فرعون دے پنجہ استبداد تو تہانو آزاد کروایا، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ تشریف لے آئے، میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس اس روایت دے راوی آقا علیہ السلام نے دیکھیا مدینے دے یہودی 10 محرم دا روزہ رکھ دینے، عاشورہ دا روزہ۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیتا، پوچھیا کہ اے 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے؟ اینا دے روزہ رکھنے دا سبب کیا ہے؟ عاشورہ دا روزہ 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ رہے؟ اگو جواب بتا کی آیا، ذرا غور کرنا۔ فرمایا ھذا یوم عظیم، 10 محرم دا دن عظیم دن ہے، ھذا یوم عظیم، اے بہت عظیم دن ہے، ہوا یوم نجى اللہ موسیٰ وَأَغْرَقَ آلَ فرعون، فرمایا ایک ایسا عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نو نجات عطا فرمائی اور آل فرعون نو غرقاب کیتا۔ بنی اسرائیل دی آزادی دا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی آزادی دا دن، یوم عظیم دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے نجى اللہ موسیٰ علیہ السلام نو نجات دی، وَأَغْرَقَ آلَ فرعون، اور فرعون نو غرق کیتا، فَصَامَ مُوسَىٰ شُكْرًا لَهُ، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ دے طور دے اتے پھر 10 محرم دا روزہ رکھنا شروع کیتا۔ نبی علیہ السلام جو اس بات دی خبر ہوئی، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا اولا بموسیٰ منہم، بنی اسرائیل نالو، یہودیاں نالو موسیٰ علیہ السلام نال رشتہ داری، تعلق اور پھر واسطہ، برادری، ہر لحاظ دے نال میں زیادہ قریب ہاں، لہٰذا میں بھی روزہ رکھاں گا اور اپنی امت میں روزہ رکھنے دا حکم صادر فرمایا۔ میرے نبی نے تصدیق فرمائی کہ آزادی دا دن یوم عظیم ہویا کرتا ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہویا کردی ہے۔ عملاً ثابت کیتا، فرمایا کہ یوم عظیم دسیا جو گیا، میرے پیغمبر نے عملاً اس چیز کو ثابت کیتا کہ واقعی آزادی دا دن یوم عظیم ہویا کرتا ہے، اور آپ نے اس نے شکریہ دے طور پہ روزہ رکھیا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً تصدیق فرمائی۔ تو جس طرح ایک آزادی ایک عظیم نعمت ہے، اسی طرح وطن بھی ایک عظیم نعمت ہے، وطن ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ ذرا غور کرنا، میں ایک دو مثال عرض کرنا چاہنا ہاں۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو پہلی وحی نازل ہوئی، توجہ ہے نا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے پہلی وحی نازل ہوئی غار ہرا دے اندر، غار ہرا دے اندر نبی علیہ السلام غار دے اندر عبادت محو، جناب جبریل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر کے ملے۔ میں واقعہ اس وقت دہرانا نہیں چاہتا، میں عرض کرنا چاہنا ہاں، وہی تو بات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم لرس رہا ہے،
کپ کپا رہا ہے اور جسم تے کپ کپاہٹ آ رہی ہے، گھر تشریف لے آئے۔ اما جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو اے بات آکھی، زملونی دسرونی، میرے نیچے بستر بچھا دو، میرے اوپر رضائی اڑا دو، چادر ڈال دو، جسم دے اندر کپ کپاہٹ ہے۔ سیدہ نے دلاسا بھی دیتا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ اس وقت عیسائی ہو چکے سن، نصرانی ہو چکے سن، اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو 3 کتابہ نازل فرمائی ہیں۔ پہلی کتاب تورات ہے، عبرانی زبان چاہی، پھر تو انجیل آئی، سریانی زبان چاہی، اور پھر قرآن آیا تو عربی چاہیا۔ تورات عبرانی دے اندر، انجیل سریانی دے اندر، اور قرآن عربی دے اندر۔ ورقہ بن نوفل تورات نو جو عبرانی دے اندر سی نا، اس نو سریانی زبان دے اندر تبدیل کر رہے سن۔ اللہ اکبر۔ اونا دے کو لے کر کے گئی، جا کے کہنے لگی میرے چچے دے بیٹھے ذرا دیکھنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حالات میں سننا۔ اس نے سارا واقعہ سنیا، جو میں بات عرض کرنا چاہنا توجہ فرمانا۔ اس نے سارے حالات سے سارے حالات پوچھے، نتیجہ نکالیا، توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم تیرے تے ظلم کرے گی، تیری قوم تیرے تے تشدد کرے گی، تیری قوم تینو تیرے وطن چو نکالے گی۔ ذرا بات سمجھیے گا، کس ہستی دی بات ہو رہی، کس ہستی دی بات ہو رہی؟ محمد رسول اللہ۔ سامعین میری بات میں توجہ نہ سماعت فرمانا، کچھ عرض کرنا چاہنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوے بات دسی جا رہی کہ تیری قوم تینو وطن چو نکالے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے؟ ہر بندے دی زبان دے اتے 2 لفظ سن، کوئی اے نہیں سی کہندا محمد آ رہا ہے، محمد جا رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں سی کہندا۔ لوگ کہتے سن جا صادق، صادق آ رہا ہے، جا الامین، امین آ رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ دا کردار میرے محمد دے نام بن چکے سن، اتنا پیارا کردار ہے۔ لیکن پھر اہل علاقہ نکالن گے کیوں؟ اہل علاقے چو نکالن گے کیوں؟ اتنے اچھے کردار والا، اتنے اچھی گفتار والا، اتنے اچھے پیار والا، اتنی اچھی صورت والا، اتنی اچھی سیرت والا، پھر اس کو نکالیا کیوں جائے گا؟ ہائے سنیے ذرا، سبب کیا ہے؟ جدو کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دی صدا بلند ہوئے گی۔ جدو یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں، اللہ تو سوا مسجود کوئی نہیں، اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو سوا کوئی کسی دانا کوئی بگاڑن والا ہے نہ سنبھالن والا ہے۔ جدو محمد رسول اللہ یہ آوازہ بلند کرنگے، پھر یہ آوازہ اہل علاقہ برداشت نہیں کرنگے۔ یہ آوازہ ہی ایسا آوازہ ہے، اپنے بھی بگانے ہو جاندے، رشتہ داریاں ختم ہو جاندیاں، تعلق ٹوٹ جاندے۔ لیکن مبارک ہے اس شخص نو جو لا الہ الا اللہ دا اقراری ہے۔ سارے تعلق تو ٹوٹ جاندے لیکن اس رب کائنات دا تعلق جڑ جاتا ہے، اس مالک دے نال رابطہ ہو جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کہی گئی،
فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم تینوں علاقے چو نکال دے گی، کاش اس وقت میں زندہ ہوا اور میں تیرا مددگار بن جاواں۔ نبی علیہ السلام نے نا ساری گفتگو سنی، ساری گفتگو۔ میرے آقا نو اس بات میں کوئی ٹینشن نہیں ہوئی کہ لوگ ظلم کرنے گے، لوگ مینوں ٹینشن دیں گے، اس بات پہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ جدو یہ کیا گیا نا تیرے علاقے سے نکالیا جائے گا، میرے سونے نبی نے پوچھا آوا مخرجیہ کون، کیا مینوں میرے وطن سے نکال دیتا جائے گا؟ میرے محترم بھائیوں پھر وقت آیا جدو جناب محمد رسول اللہ نو پھر وطن سے نکال لیا گیا۔ میرے آقا نے ہجرت فرمائی، وطن چھوڑیا۔ میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ گئے اور بیت اللہ نو اینڈ کر کے مخاطب فرمایا بیت اللہ ما ادیبا کے من بالادین، جس شہر دے اندر تو موجود ہے کائنات دے اندر اتنا پاکیزہ شہر کوئی اور نہیں ہے، اتنا پاکیزہ شہر کوئی اور، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، اور تیرے تو زیادہ کوئی شہر میں نو محبوب بھی نہیں ہے۔ لولا ان قومی، کاش میری قوم مینو اس شہر جو نہ نکال دی، فرمایا میں کبھی بھی تینوں چھوڑ کے کسی اور شہر میں اپنی رہائش نہ بنانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کہہ رہے سڑکاں ڈل گئیاں۔ میرے محترم بھائیوں، وطن دے نال محبت ایک فطری جذبہ ہے، وطن دے نال محبت ایک فطری امر ہے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ مدینے چلے گئے، آقا علیہ السلام مدینہ منورہ نو اپنے واسطے رہائش گاہ بنا رہے اور مدینے دی ریاست نو قائم کر رہے۔ آپ جدوں کتے سفر تے جاندے نا، جدوں کتے سفر تے جاندے، جہادی سفر ہے یا اس تو علاوہ کسی بھی سفر تے واپس آندے، دور تو مدینے دیا دیوارہ نظر آندیاں۔ اللہ مینوں بھی اس مدینے دیا دیوارہ دکھا دے، میرے سامعینوں بھی دکھا دے، بار بار دکھا دے۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی تے سوار تب، اگر کسی اور سواری تے سوار تب، فرمایا لو ان علی دابہ، میرے پیغمبر کسی جانور تے سوار یا اپنی سواری تے سوار، فرمایا ہرہ کہا، میرے پیغمبر اس میں ایڑ لگان دے۔ کیوں ایڑ لگان دے؟ سامنے مدینے دیا دیوارہ نظر آئیاں، محبت جوش مار دی، جلدی نہ پہنچ۔ فرمایا بے حب من حبہا، مدینے دی محبت دی وجہ تو میرے آقا اپنی سواری نو تیز دوڑا دے۔ اپنے وطن دے نال محبت کرنا، اپنے وطن دے نال پیار کرنا تو انبیاء دی سنت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آخری بات ہے، توجہ نال سماعت فرمانا، اصل محبت اسلام دی محبت ہے۔ اگر اسلام دے مقابلے تھے اندر مومن دی شان ہویا کر دی کہ اسلام دی محبت دے مقابلے چ، رسول اللہ دی محبت دے مقابلے چ، دین دی محبت دے مقابلے چ، اللہ دی محبت دے مقابلے چ، ہر محبت نو ایک قربان کر دے، لیکن اللہ اس دے رسول دی محبت دے سودے بازی، اگر ملک بھی کسی وقت اللہ اس دے رسول دی محبت دے ملک دی محبت غالب آ جائے، ایسی محبت غیر شرعی محبت ہے، کیونکہ اصل محبت کس دی ہے؟ اللہ اس دے رسول دی ہے۔ ملک نال بھی محبت اس واسطے ہے کہ اللہ اس دے رسول دی اطاعت دی آزادی ہے، اللہ اس دے رسول دے دین دے عمل پیرا ہونے دی آزادی ہے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ جتھے اللہ اس دے رسول دی محبت مغلوب ہو جائے اور لوگ دین اسلام دے عمل پیرا نہ ہون دیون، اس علاقے نو چھوڑ کر کے چلے جانے دا حکم ہے، کیونکہ رب دی محبت نال سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی بات میں عرض کر دیواں،
یہ بھی بات میں عرض کر دے مان، اگر کوئی گاڑی خراب، چلان والا ڈرائیور، گاڑی بہترین ہے، گاڑی اعلیٰ ترین ہے، گاڑی قیمتی ترین ہے، اگر کوئی ڈرائیور نکما بیٹھ جائے تو ڈرائیور تے تنقید تو کی جا سکتی ہے، لیکن گاڑی نو آگ لگائی، میرا خیال ہے میں بات سمجھانا چاہتا سی، سمجھ کے ہوگو گے کہ اگر ڈرائیور کسی بہترین گاڑی دی فرنٹ سیٹ تے بیٹھ جائے، ڈرائیور سیٹ تے بیٹھ جائے، ایدہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرائیور دے نال تہاڈا غصہ ہے تسی گاڑی کو آگ لگا دے، وہ نہیں، گاڑی دی قدر اپنی جگہ دے ہے، البتہ ڈرائیور بدلو، ڈرائیور ماہر ہونا چاہیے ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، ہمیشہ تنقید کی جا سکتی ہے، کسی دی توہین نہیں کی جا سکتی، سیاست کی جا سکتی ہے لیکن بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ اور یاد رکھو، ڈرائیور تبدیل ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا، لیکن گڈی نو کدی آگ لگائی نہیں جا سکتی۔ ملک اللہ دی نعمت ہے، کہ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ یارو توجہ فرمانا، 33 کروڑ مسلمان بر صغیر پاک و ہند دے اندر، اس وقت کتنے مسلمان بر صغیر پاک و ہند دے اندر؟ تقریباً 60 کروڑ دے قریب مسلمان ہیں، جدے جو 23 کروڑ آبادی پاکستان دی ہے، 33 کروڑ تو زیادہ آبادی ہندوستان دی ہے، پھر بنگلہ دیش ہے، پھر اس تو علاوہ باقی چھوٹے چھوٹے ممالک۔ میں صرف 2 ملکوں کی بات کر کے بات ختم کرانا۔ پاکستان دی کل آبادی کتنی ہے؟ 23 کروڑ تقریباً، اور 33 کروڑ مسلمان نے صرف انڈیا دے اندر۔ 1 ارب تو زیادہ آبادی ہے انڈیا دی، جتھے 33 کروڑ تو زیادہ مسلمان انڈیا دے اندر۔ پاکستان دے اندر 21-22 کروڑ ہون گے، باقی مذاہب دے لوگ نے، چلو سارے لگا لے جان۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہنا بھائیو، نیٹ دا دور ہے، مینوں بھی بتانا ذرا، جتھے 33 کروڑ مسلمان نے نا انڈیا دے اندر ہین غلامی چ، تو آزاد ہے، تیری ساری آبادی 23 کروڑ ہے، کوئی ایک ایسا واقعہ کہ مسلمان بچی کسے ہندو دے کر، کسے عیسائی دے کر، کسے سکھ دے کر، کسے پارسی دے کر، کسے بدھ مت دے کر، کوئی ایسا واقعہ ملک پاکستان دے اندر کہ مسلمان بچی ہو غیر مسلم دے گھر ہو؟ نہیں تو ہزاروں واقعہ میں بتا دینا ہاں کہ 33 کروڑ مسلمان، لیکن کتنیاں بچیاں مسلمانہ دیاں جیڑیاں ہندوان دے گھر بچے جنم دے رہیاں نے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ غلام نے، تو آزاد ہے، آزادی دی قدر کر، ملک دی قدر کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔